اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات اور ان کا ایک ساتھ سفر کرنا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ نوف البقالی کا خیال یہ ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا۔ یہ جملہ بطور محاورہ فرمایا۔ اب ابی بن کعب نے مجھ سے رسول اکرم کی طرف سے یہ ارشاد نقل کیا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے تقریر کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا میں، کیونکہ انہوں نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ان کا یہ جواب ان کے شایان شان نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جواب پر گرفت فرمائی اور فرمایا کہ تم میں میرا بندہ بڑا عالم بندہ وہ ہے جو تمہیں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں اس سے کس طرح مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک تھیلی میں مچھلی ڈال کر سفر شروع کرو، جہاں وہ مچھلی تم سے گم ہو جائے وہاں وہ بندہ تم کو ملے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو تھیلی میں ڈالا اور غلام کو ساتھ لے کر چل پڑے، اور غلام سے فرمایا کہ جب یہ مچھلی گم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ نقطۂ آغاز سفر۔ دونوں ساحل سمندر پر پیدل چل پڑے، یہاں تک کہ ایک چٹان کے پاس پہنچے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، مچھلی پھڑکی اور تھیلی سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ جس راستے پر چلی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی روک دیا تو وہ راستہ ایک سرنگ کی جانب بن گیا۔ یہ ایک عجیب معاملہ تھا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا، ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر میں تو بہت تھکاوٹ ہوئی۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ مقام سے آگے بڑھے تو انہیں تھکاوٹ ہوئی۔ غلام نے آ کر جواب دیا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب ہم چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھہرے تو اس وقت مچھلی نے عجیب انداز کا راستہ اختیار کیا، اور میں آپ سے اس کا تذکرہ کرنا بھول گیا، اور یہ بولنا شیطان کی طرف سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی مقام تھا کہ جہاں ہم جانا چاہتے تھے۔ بس دونوں قدموں کے نشانات پہچانتے ہوئے واپس لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ جب وہ چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں ایک آدمی اپنے اوپر کپڑا ڈال کر لیٹا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ اس نے تعجب سے کہا، ہماری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس علاقے میں غیر مسلم رہتے ہیں، اس لیے انہیں تعجب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس نے کہا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے میں آپ کے ساتھ رہ کر وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے خود اس کے بارے میں سوال نہ کرنا جو میں کروں، جب تک میں خود تمہیں نہ بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ دونوں کا اکٹھے سفر کرنا۔ دونوں ساحل سمندر پر چل پڑے۔ اچانک ایک کشتی میں ملا نظر آیا جو خضر علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس نے ان کو بغیر کرائے کشتی پر سوار کیا۔ اس وقت ان کے سامنے ایک چڑیا آئی جس نے سمندر میں چونچ ماری۔ یہ دیکھ کر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چڑیا کے سمندر میں چونچ مارنے سے جتنا پانی اس کے منہ میں آیا ہے، اس پانی اور کل سمندر کے پانی کے درمیان جو نسبت ہے، ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وہ نسبت بھی نہیں، یعنی ہمارا علم اس سے بھی کہیں زیادہ کم ہے۔ کشتی میں سوراخ کرنا۔ کشتی میں بیٹھنے کے دوران خضر علیہ السلام کشتی کا ایک تختہ نکالنے لگے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور فرمایا کہ انہوں نے تو ہم پر یہ احسان کیا کہ کرائے کے بغیر ہم کو سوار کیا، اور آپ ان کی کشتی کا تختہ نکال رہے ہیں تاکہ وہ غرق ہو جائے۔ یہ فعل درست نہیں۔
خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری اس بھول پر گرفتہ فرمائیں۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی۔ بچے کا قتل۔ پھر دونوں کشتی سے باہر نکل آئے اور چل پڑے۔ اچانک انہوں نے ایک بچہ دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے بلا وجہ ایک معصوم جان کو مار ڈالا، آپ نے ایک نامناسب کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کے بعد کوئی چیز پوچھوں تو آپ میری رفاقت چھوڑ سکتے ہیں۔ تیسرا واقعہ دیوار درست کرنا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ دونوں ایک گاؤں میں پہنچے۔ دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بستی والوں نے نہ تو ہماری مہمانی کی اور نہ ہی ہمیں رات ٹھہرنے کو جگہ دی، اور آپ نے ان کا کام بلا معاوضہ کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ اس کی اجرت دیتے۔ وقت جدائی۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کاش موسیٰ علیہ السلام اور صبر کر لیتے تو ہمیں ان کے مزید واقعات معلوم ہوتے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے مذکورہ واقعے کے متعلق روایات۔ پہلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی اور قیس بن حسن الفزاری کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کون تھے۔ ابن عباس کہتے تھے کہ خضر علیہ السلام تھی، ان کے پاس سے ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہم دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے، جس سے موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یہ سنا ہے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بڑا عالم ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور فرمایا، کیوں نہیں، ہمارا ایک بندہ خضر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان سے ملنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو نشانی قرار دیا اور فرمایا کہ جب یہ مچھلی گم ہو جائے گی تو اس شخص سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے نشانات کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ سمندر میں ایک جگہ ان کے غلام نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جس جگہ چٹان کے پاس ٹھہرے تھے وہاں مچھلی گم گئی تھی، لیکن میں بتانا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں اسی جگہ جانا تھا، اور پھر دونوں اپنے قدموں کے نشانات تلاش کرتے ہوئے واپس چل پڑے۔ وہاں ان دونوں کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جو قرآن مجید میں ذکر ہے۔ دوسری روایت، قرآن مجید کی آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مصر میں آ گئی اور وہاں رہنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کے سامنے ان دنوں کا تذکرہ کرو جن میں اللہ نے ان پر انعام فرما کر بنی اسرائیل سے نجات عطا فرمائی، آل فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے انعامات عطا فرمائے، انہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی اور دشمنوں کو ہلاک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا اور مجھے اپنے لیے منتخب فرمایا اور مجھ پر اپنی محبت نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ نعمت عطا کی جو تم نے اللہ سے مانگی۔ پس تمہارا نبی تمام اہل زمین سے افضل ہے اور تم تورات پڑھنے والے ہو۔ خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، حقیقت وہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے، اور ہم سمجھ بھی گئے۔ اے اللہ کے نبی، یہ بتائیے کہ کیا روئے زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم موجود ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم میں اپنا علم کہاں رکھتا ہوں۔ دیکھو سمندر کے کنارے ایک شخص رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خضر ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ آپ میری ان سے ملاقات کرا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ سمندر کی طرف چلیں، سمندر کے کنارے آپ کو ایک مچھلی ملے گی، اسے پکڑ لیں اور اپنے غلام کو دے دیں اور پھر سمندر کے کنارے چلنا شروع کر دیں۔ جب مچھلی تم سے جدا ہو کر سمندر میں گر کر ہلاک ہو جائے تو وہ تمہاری مطلوبہ جگہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام کو لے کر سفر شروع کیا۔ جب بہت طویل سفر طے کیا تو اپنے غلام سے مچھلی کے بارے میں پوچھا تو غلام نے بتایا کہ جب ہم چٹان کے قریب ٹھہرے تو اس وقت مچھلی سمندر میں چلی گئی، لیکن میں یہ بتانا بھول گیا، اور یہ بھول شیطان کی طرف سے تھی، اور جب اس نے سمندر میں راستہ بنایا تو میں نے اسے دیکھا بھی تھا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو قدر تعجب ہوا، اور بھی دونوں واپس چلے اور اس چٹان پر آ گئے۔ انہیں وہاں مچھلی مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کے ذریعے اس سے پانی دور کر رہے تھے، اور اس طرح اس سے پانی دور کرتے ہوئے چٹان تک لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام کے اس فعل پر تعجب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس مچھلی کو ساتھ لے گئے یہاں تک کہ ایک جزیرے میں گم ہو گئی۔ وہاں ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے علاقے میں سلام کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ خضر علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے اسے سیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چل پڑے اور کہا کہ آپ مجھ سے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود اس کی حقیقت بیان کروں۔ پھر دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے اور سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ کر خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ نکال دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ان کی کشتی کا تختہ نکال دیا تاکہ وہ غرق ہو جائیں، آپ کا یہ فعل درست نہیں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بقیہ قصہ بیان کیا۔ تیسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ آپ کا کون سا بندہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو مجھے یاد کرتا ہے اور بلاتا نہیں۔ پھر پوچھا اے اللہ سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جو نفس کی پیروی نہیں کرتا۔ پھر پوچھا اے اللہ آپ کا کون سا بندہ بڑا عالم ہے؟ فرمایا جو اپنے علم اضافے کے لیے لوگوں کے علوم کو تلاش کرے کہ شاید کوئی ایسا کلمہ مل جائے جس سے اسے راہ حق نظر آئے اور گمراہی سے بچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کیا زمین میں ایسا کوئی شخص ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ کیا زمین میں ایسا مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا وہ کون ہے؟ جواب ملا کہ وہ خضر علیہ السلام ہے۔ عرض کیا کہ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ جواب ملا کہ سمندر کے ساحل کی اس چٹان پر جہاں مچھلی پھسک کر سمندر میں گر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ اس چٹان تک پہنچے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی تھی۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ عرض کیا کیوں نہیں؟ خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس شرط پر کہ مجھے اس کی اجازت ہے آپ مجھ سے کسی معاملے میں سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود اس کی حقیقت آپ کو بتاؤں۔ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ان کا تختہ نکال دیا تاکہ وہ غرق ہو جائیں، آپ کا یہ فعل درست نہیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، آپ میری بھول کو معاف کر دیں اور میرے کام کو مشکل نہ بنائیں۔
پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ دونوں نے ایک بچے سے ملاقات کی جو کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک پاک باز معصوم بچے کو مار ڈالا، آپ نے بہت ہی عجیب کام کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ پھر آخر تک پہلے کے مثل بیان فرمایا۔ ایک اور روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیوار کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کا تنقید کرنا اپنے لیے اور کسی قدر دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، البتہ کشتی کا پھاڑنا اور غلام کو قتل کرنے کے متعلق تنقید صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھی۔ خیر، جب تینوں واقعات ہو چکے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے تھے۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ پوری روئے زمین کے اعتبار سے اس جگہ سب سے زیادہ پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ابابیل کی مانند ایک پرندہ بھیجا، وہ اپنی چونچ کے ذریعے پانی پینے لگا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بتلائیے کہ اس پرندے نے سمندر کے پانی میں کتنی کمی کی؟ فرمایا کچھ کمی نہیں کی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں کہ جتنا اس پرندے کا پیا ہوا پانی اور اس سمندر کا پانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ آپ زمین پر سب سے بڑے عالم ہیں، اس لیے آپ کو خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔